ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے. پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے. پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے. کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے. سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی. پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا. اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا. یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریا میں سہولیات ہوں گی. ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا. یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا. یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے. ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا. ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی. یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا. ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا. یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے. یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے. گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا. زمین حکومت فری دے گی. پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا. ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں. حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے. سب کام عوام کرے گی. عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی. کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا. ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا. رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا. ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا. ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی. 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا. محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا. محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے. بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی. وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں. ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ. حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی. 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی. 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے. ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے. یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی. جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں. آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی. اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. تبدیلی اسے کہتے ہیں. ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضل ایوبی. ناظرین، ہمارے محترم جناب افتخار خان صاحب جو اپنے پروگرام پرامن انقلاب کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی تقدیر کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، افتخار خان صاحب انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی واسا بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو افتخار خان صاحب کے نظام کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، اسکرین پر ان کے فون نمبر اور ای میل موجود ہیں. آئیے اب چلتے ہیں افتخار خان صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو بات چیت بھی آپ سے کرتا ہوں یا جو تجاویز آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ملک کی ترقی کے بارے میں. آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جیل. جب جیل کا نام لیں تو ایک عجیب سی کیفیت ذہن میں
آ جاتی ہے، ایک انتہائی غلیظ جگہ جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جہاں صرف بدماشی چل رہی ہے، جہاں پہ جو برسر اقتدار ہیں وہ اگر قید میں بھی ہے وہ وہاں پہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں ان کو ہر قسم کی فیسلٹی ہے، اور جیل والوں کا بھی کی عیش ہو رہی ہے، قیدیوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جیل کی حالت کو بدلا جائے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ہر کام عوام سے کروانا ہے تو ہماری تجویز ہے کہ جیل کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لے جائیں۔ ہر چیز جو لے جا رہے ہیں تو جیل کیوں نہیں؟ اور 100 آدمیوں کی جیل، ایک آدمی کو کہیں گے کہ یہ آپ اس علاقے میں 10 سیکٹر میں کہہ لیں، 10 سیکٹر میں ایک جگہ یا 20 سیکٹر میں ایک جگہ یا جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی اسی لحاظ سے اس کو 10 کنال کی جگہ دیں گے آدمی کو، جسے کہیں گے کہ آپ بنائیں، اور ساتھ اسے قرضہ لے کے دیں گے، اس پہ جیل کا نقشہ اسے دیں گے۔ یہ آپ کو اب اسکرین پہ بھی یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں جیل کا، یہ بڑا کمپریہنسو قسم کا نقشہ کسی آرکیٹیکٹ سے بنوایا ہوا ہے۔ اس میں 100 قیدی آسانی سے رہ سکتے ہیں، اور ایک دفعہ قیدی اس میں داخل ہو جائے گا تو وہ پھر جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوگی وہ باہر نہیں آئے۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ ہوگی کہ جو کام بھی قیدی سے کروانا ہے یا اسے کہنا ہے یا اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ لینی ہے تو وہ جیل میں ہی ہوگی، اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ، کیونکہ نہ کوئی اب اسٹے ہے، نہ اب کا کوئی کسی کا عدالت میں اس کا کوئی کیس ہونا ہے۔ اس کو تو ایک دفعہ کیس چلا کے قید ہو جائے گی تو لا کے وہاں جیل میں ڈال دینا۔ اب جیل والے جانیں گے اور حکومت جانے گی اور قیدی جانیں گے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ جو جیل ہوگی جو 10 کنال کے اوپر 100 آدمیوں کے لیے بنائی جائے گی، جس کا نقشہ آپ نے دیکھا ہے، اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک 2 سٹار کا ہوٹل ہوگا جہاں پہ قیدیوں کو زمین پہ نہیں بیڈ پہ سلایا جائے گا، ان کو ہر باتھ روم کو مختلف ڈارمیٹریز بھی ہوں گے، ایک کمرہ ہوگا بڑا جس میں 10 قیدی رہ سکیں گے، اور بڑا کمرہ ہوگا اس میں 10 بیڈ لگے ہوں گے اور ان کے ساتھ علیحدہ بات ہوگا۔ اسی طرح 5 بیڈز کا بھی ہال ہوگا، 2 بیڈ کا بھی ہوگا اور سنگل بیڈ کا بھی ہوگا۔ جس آدمی کو ہم نے سنگل بیڈ دینا ہے، رہنا ہے اس نے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ اس آدمی کو، اس قیدی کو کس صورت میں رکھنا چاہتی ہے۔ لہذا اس طرح 100 آدمیوں کی قید خانہ، جسے ہم 2 سٹار ہوٹل کہیں گے، وہاں پہ ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی کہ جس طرح اس قیدی کو رکھنا ہے اس میں رکھا جائے گا، اور ایک کمرے والے میں یا 2 کمرے والوں میں یا 5 کمرے والوں میں یا 10 کمرے والوں میں، لیکن فیسلٹی ہر ایک کمرے کی ایک جیسی ہوگی۔ اگر ان کو ٹیلی ویژن کی فیسلٹی دینی ہے تو اس کا پھر ہال ہوگا جہاں پہ بیٹھ کے وہ ٹیلی ویژن دیکھ سکیں گے۔ ٹیلی ویژن سے ان کو کچھ سکھانا ہے تو وہ بھی اس کے ہال میں ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ درمیان میں ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے جہاں پہ وہ ہر قسم کی گیم کھیل سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹرینر ہوں گے، کوچ ہوں گے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک قیدی جو آپ کے پاس 10 سال رہ کے گیا ہے وہ بعد نکلے تو ایک وسیم اکرم بن کے نکلے۔ ایک ہی کام اس نے کرنا ہے کہ بالنگ کر کے اپنی سپیڈ اور ڈائریکشن اور لینگتھ تیز کرنی ہے، ٹھیک کرنی ہے۔ اگر وہ کر کے نکلائے گا فاتح وسیم اکرم بن جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شوق کی ہیں، یہ ہم ان کو سہولت دیں گے، پڑھائی کی بھی سہولت دیں گے۔ اب یہ کس طرح سسٹم چلے گا؟ ایک کوئی آدمی جسے ہم نے انگیج کیا ہے اور ایڈورٹائز کریں گے، اور اس میں وہ کہے گا جی ہاں میں جیل بنانا چاہتا ہوں، اسے کہیں گے یہ 10 کنال کا پلاٹ ہے، یہ نقشہ ہے، آپ اس میں اس نقشے کے مطابق یہ بنائیں، اس کے لیے آپ بینک سے قرضہ لیں، بغیر سود کے قرضہ ملے گا، اس کی گارنٹی گورنمنٹ دے دے گی، اس کو کوئی سیکورٹی دینے کی ضرورت نہیں، دوسرے دن اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، وہ اس پہ جیل بنائے گا۔ اب 100 آدمیوں کی جیل ہے، اس میں وہ سٹاف کو رکھے گا جس کی ضرورت ہوگی، ظاہر ہے کوئی اس میں ایک گارڈ تو نہیں چاہیے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سٹاف کی ضرورت ہوگی، وہ رکھے گا۔ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرے گا، صحیح کھانا صحیح وقت پہ، اور ہر چیز ان کو بہم پہنچائے گا وہ جو مالک ہے، اور اس کو گورنمنٹ ایک قیدی کا 20,000 روپیہ مہینہ اس جیل کے مالک کو دے گی۔ اب اس کے پاس اگر 100 قیدی ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ
اس کو ملے گا اس کی دیکھ بھال کے لیے. اب اس میں سے وہ ظاہر ہے قسط بھی دے گا لون کی, لوگوں کو تنخواہ بھی دے گا, خاص قسم کی فیسلٹی بھی دے گا. اور میں آپ کو یہ بات بتلاتا بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اسے 5 لاکھ روپیہ مہینہ آمدن بھی ہوگی اس مالک کو. وہ کیسے نہیں اسے صحیح چلائے گا؟ ایک دن کوئی خبر آ جاتی ہے کہ اس نے کسی قیدی کے ساتھ ہیرا پھیری کی ہے, یا اس کو باہر کا چکر لگوا دیا ہے, یا اس کو کسی سے بالمشافہ بات کرنے کی اجازت دے دی ہے. مل سکتے ہیں گھر والے آ کے, لیکن اس میں 2 سکرینز ہیں, ایک جعلی ہے اور ایک پھر 2 فٹ کے فاصلے پہ ایک جنگلہ ہے, اور اس کے اندر نہ کوئی سگریٹ, نہ کوئی ماچس کی تیلی, کوئی چیز اندر نہیں جا سکے گی. یہاں تو ٹیلی فون جاب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اندر لے کے بیٹھے, پینسل, کوئی کاغذ, وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے گا جو اسے ملنے آیا ہے. اور ملنے کی فیسلٹیز 24 گھنٹے ہوگی. جب والدین, جب کوئی آدمی اس کو ملنے آیا, اس کے لیے علیحدہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہاں آئے گا, دفتر میں آ کے کہے گا جی میں فلاں قیدی کو ملنا چاہتا ہوں, اس کو لا کے اس سکرین کی دوسری طرف حاضر کر دیں گے, وہ بیٹھ کے باتیں کرے گا, جتنی دیر مرضی باتیں کرے, اور وہ اندر واپس چلا جائے گا, اور یہ گھر آ جائیں گے. جو اس نے قید بنائی ہے, جیل بنائی ہے, وہ بھی خوش, قیدی بھی خوش. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت فی قیدی 20,000 سے زیادہ گورنمنٹ کو پڑتا ہے, لیکن وہ سارے اپنی کاروں میں, اپنے دفتروں پہ, اپنے اے سی پہ خرچ کر دیتے ہیں. ہمارے اس سسٹم سے قید خانے ویلفیئر ہاؤس بن جائے. اب جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, دوسرا جو ہے وہ ہے کوڑا کرکٹ جو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے. کراچی میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں جی, اتنا کوڑا, کوڑا ہی کوڑا, کوڑا ہی کوڑا. کبھی وہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی میں صاف کروں گا, کبھی گورنمنٹ آتی ہے, کبھی وہ نیا میئر آیا ہے وہ کہتا ہے میں کرواؤں گا, لیکن بات وہیں کی وہیں ہے. کوئی اصل میں باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتے, سسٹم انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے بھی ایک کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے لیے شہر سے ایک سسٹم بنایا ہے. اس تجویز کو کچھ اس طرح پیش کروں گا کہ ہر 10 سیکٹر میں ایک ٹھیکیدار مقرر کیا جائے گا, ایڈورٹائز کیا جائے گا, اسے بتایا جائے گا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں, اور وہ اپلائی کرے گا. پھر محلے کے بزرگ اس کو کلیئر کریں گے کہ ہاں یہ کوئی ٹھگ نہیں ہے, یہ کوئی شریف آدمی ہے. اور یہ لوگ جو ان کاموں کے لیے, جیل کے لیے یا اس کے لیے اپلائی کریں گے, یہ وہاں کے جدی پشتی رہنے والے ہوں گے, تاکہ کل کو یہ غلط کام کرے تو ان کو کوئی پوچھنے والا ہو. اور ان کے بزرگ ان کو جانتے بھی ہوں, جو بزرگ بھی جدی پشتی وہاں کے ہوں گے, تو لہٰذا غلط آدمی کی سلیکشن صحیح ہوگی, غلط کی سلیکشن نہیں ہوگی. لہٰذا میں بات کر رہا تھا کوڑا کرکٹ سسٹم کی. تو 10 سیکٹر میں ایک ٹھیکیدار مقرر کریں گے, اسے کہیں گے کہ یہ 10 کنال کا ایریا ہم نے آپ کو مفت میں دیا, اس میں آپ اپنا یہ دفتر بنائیں, یہ اس کا نقشہ ہے, اور باقی آپ کی مشینری یہاں پارک ہوگی, کوڑے والی نہیں, صفائی ہونے کے لیے آئے گی اور صاف ہو کے وہاں رہے گی. اور وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ 6 بڑے ٹرک کمپریسر والے خریدے گا, 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا, اور باقی سٹاف کو گورنمنٹ کی طرح کے مطابق تقریباً 50 آدمی سے ضرورت ہوگی, ان کو انگیج کرے گا, اور شام کو اپنے 10 سیکٹر میں ہر گھر کے باہر پہنچے گا, وہاں سے کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینکائے گا. جہاں چھوٹی گلیاں ہوں گی وہاں چھوٹی پک اپس چلی جائے. اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیکٹر میں 4000 کلائنٹ بنتے ہیں, دکاندار بھی کلائنٹ ہے. ایک پلازا ہے اس میں 100 دکانیں ہیں, تو ان کے 100 کلائنٹ ہیں. وہ 100 ہر آدمی 100 روپیہ مہینہ ٹھیکیدار کو دے گا. اب اگر 10 سیکٹر ہیں تو ایک سیکٹر میں 4000 ہیں, تو 40,000 کلائنٹ ہو گئے. 40,000 کلائنٹ کو 100 سے ضرب دیں تو یہ 40 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 40 لاکھ روپیہ اس ٹھیکیدار کو مہینے کے بعد لوگوں سے ملے گا. وہ کلیکشن کا بھی سسٹم یہ خود ہی بنائے گا. اب ہوگا یہ کہ وہ بنا کے اس سسٹم کو چلائے گا, جو لون لیا ہوا ہے اسے بھی واپس کرے گا,
جو اس نے باقی میرا مطلب اس میں باہر جو پھینکے گا تو 500 روپیہ فی ٹرک جس کی زمین میں جا کے پھینکے گا اس کو بھی دے گا تاکہ وہ بھی خوشی سے اسے لے اور اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے ڈسپوز آف اپنی ڈپریسڈ یا ناکارہ زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس طرح وہ باہر جو ہیں ہمارے شہر کے باہر 20-25 میل دور جو گہرائیے ہیں جو ٹوئے ہیں ان کے اوپر کم از کم 10 کنال کے مالک کو یہ فیسلٹی ہوگی کہ وہاں کوڑا ہم پہنچائیں گے اور وہ اسے لیول کر کے وہاں پہ گیس بھی نکالے گا بجلی بھی پیدا کرے گا اور مہینے کا لاکھوں روپیہ کمائے گا. وہ باہر والا جہاں کوڑا پھینکیں گے جو کوڑا پھینکنے والا ہے ٹھیکیدار اسے 5 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن کی گارنٹی ہے کیونکہ اب اس نے سٹاف کو سیلریز بھی دینی ہے اور یہ سٹاف وہ نہیں ہے کہ یہ سویپرز ہیں جو عیسائی ہم نے رکھے ہوتے ہیں. نہ یہ مسلمان بھی یہ نوکری کر سکیں گے. میں ہالینڈ میں رہتا تھا جس لینڈ لیڈی کے گھر میں رہتا تھا اس کا میاں یہی کام کر شام کو چلے جانا اس نے اور صبح سارا دن وہیں پھرتا رہتا تھا. میں کہنا بھائی تم کرتے کیا ہو؟ کہتا آئی ایم دا ہائیسٹ پیڈ مین وہ کہتا تھا ان ہالینڈ. تو وہ رات کو صرف ٹرک کے ساتھ چلتا تھا کوڑے کے بنڈل اٹھائے گاڑی میں اور صبح ہونے سے پہلے وہ گھر آ جاتا تھا اور پھر سارا دن پھرتا رہتا. بات یہ ہے کہ اس طرح یہ ہوگا کہ وہ جو کوڑے والا ٹھیکیدار ہے وہ جو ملبہ کہیں پڑا ہوگا اس کو فری اٹھائے گا کیونکہ ملبہ جو ہے یہ کوڑے کے اوپر پھینکنے میں کام آتا ہے. یہ ہم جس جگہ پہ پھینکیں گے اس کو فری دیں گے اس کو پیسے نہیں دیں گے اس کو یہ مٹی کے طور پہ استعمال ہوگا. اس کے کوڑے کے اوپر یہ ملبہ جہاں بھی پڑا ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی ٹھیکیدار کی کہ یہ فری اٹھا کے لے جائے گا اور مالک سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. اس طرح پاکستان سارے میں کہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا رہ جائے تو مجھے پکڑ. ہم نے سارے پاکستان میں شروع میں یہ سارا سسٹم چلا دینا ہے. گورنمنٹ کا تو ایک پیسہ نہیں لگنا گورنمنٹ نے تو قرضہ ہی دینا ہے. اب 10 کروڑ کی 10 کھرب کی جس کے پاس آمدن ہو جس ماہانہ کی جس ملک کے پاس وہ ایسے 10,000 ٹھیکیدار مقرر کر سکتے ان کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ مشینری خریدیں سسٹم کو چلائیں. اس دفتر میں وہ گاڑیاں سارا دن واش ووش ہو کے تیار ہو کے کھڑی ہوں گی. شام کو 11 بجے جائیں گی 4 بجے صبح تک وہ سارے 10 سیکٹر کا کوڑا اٹھا کے پھینک آئیں گی. اسی طرح دوسرے سیکٹر 10 سیکٹر کا دوسرا ٹھیکیدار کرے گا. سارے پاکستان میں اس طرح جتنے ٹھیکیدار ہوں گے وہ اپنا اپنا کام کریں گے. اس میں نوکریاں ہی نوکریاں ہو جائیں گی. ہر آدمی کو نوکری مل جائے گی. اب کوڑا اٹھانے والا جو ہے اس نے باقاعدہ ایک لباس پہنا ہوگا اس میں اس کے گلوز ہوں گے اس کے سر پہ بھی ہوگا تاکہ اسے کسی قسم کی ان ہائیجینک چیز کوئی کوڑا نہ لگے. وہ آئے گا پھر اسے اتارے گا اپنے کپڑے پہن کے گھر چلا جائے اور وہ چیز دوبارہ دھل کے اسے دوسرے دن مل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے چلیں گی. باہر کے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے بھائی. صرف جیسے میں یہ تجویز دے رہا ہوں اس کو امپلیمنٹ کرے صبح امپلیمنٹ کرے ہفتے بعد سارے پاکستان میں کوڑا. اب گاڑیاں جو خریدنی ہیں بڑی وہ ٹاپ آف دی لائن ہے. یہ نہیں کہ عام ٹرک ہیں اس میں کوڑا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. نہیں وہ کمپریسر والی جو صحیح کوڑے کے لیے باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوں گی یہ ہم خود بھی بنا سکیں گے. ایک دفعہ ایک چند آئیں گی گاڑی باقی ہم نے ٹرکوں کو کنورٹ کر دینا ہے. ہمارے بنتی ہیں اس وقت صرف 100 روپیہ مالک نے دینا ہے جس نے جہاں سے کوڑا اٹھانا ہے. اس وقت جو یہ کھوتا ریڈی والے کام کر رہے ہیں یہ 200 300 400 روپیہ مہینہ لے رہے ہیں لوگوں سے. ان کا کوڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور باہر جا کے قریب ہی پھینک دیتے ہیں. نہیں کہ کوڑا وہی کا وہی رہتا ہے. تو ہم 100 روپیہ لیں گے اور کوڑے کا کوئی نشان نہیں رہے گا. یہ ایسا سسٹم ہے اس سے آپ کا ماحول جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا اور ہم کوڑے پہ قابو پا لیں گے. شکریہ. ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے. میری کتاب جس کا نام پرامن انقلاب ہے یہ خوشحالی کا دوسرا نام ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے. پاکستان کی سالانہ آمدن 100 کروڑ روپے ہو جائے
اور اس کے لیے پرامن انقلاب جو ہے نا اس کی کیش گارنٹی دیتا ہے۔ پرامن انقلاب میں خوشحالی کا راز کیا ہے یہ بھی سنیے۔ پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر حصے میں انصاف، تعلیم، صحت، رہائش اور نوکری کا مربوط نظام بنا دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی ٹرانسپورٹ کی اس حصے میں ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نمونہ ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے ہر حصے میں ایک پرائیویٹ کمرشل دفتر ہوگا جو تفتیش کرے گا، اور ایک پرائیویٹ کمرشل عدالت ہوگی جو 7 دن کے اندر بما 2 اپیلوں کے ہر قسم کا فیصلہ کرے گی۔ پرائمری اسکول کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر امیر و غریب کی پہلی ترجیح ہمارا اسکول ہوگا۔ اسکول کا رقبہ 150 کنال سے زیادہ ہوگا۔ یہ کونے میں اسکول ہے اور بقایا ایریا میں سہولیات ہوں گی۔ ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کا علیحدہ اسکول ہوگا۔ یہ کام 5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ نقشہ ایک سٹینڈرڈ ہسپتال کا ہے۔ ہر 5 حصوں میں 100 بیڈ کا مکمل ہسپتال بنایا جائے گا۔ ہر ایک شخص کی ہیلتھ انشورڈ ہوگی۔ یہ کام 5 سالوں میں پورا کیا جائے گا۔ ہر شادی شدہ شخص کا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ یہ نقشہ ایک 5 مرلے 3 بیڈروم 21ویں صدی کے گھر کا ہے۔ یہ 23 فٹ بائی 23 فٹ ایریے پر ڈبل سٹوری گھر ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل اور ایلیویشن کے نقشے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی آبائی جگہ پر ایسا گھر 2000 روپے ماہانہ قسط پر دستیاب ہوگا۔ زمین حکومت فری دے گی۔ پرامن انقلاب 2.5 کروڑ ویکینسیاں پیدا کرے گا۔ ہم نے پاکستان کے ہر حصے میں نوکریوں کے انبار لگا دینے ہیں۔ حکومت کوئی کام نہیں کرے گی سوائے کوالٹی چیکس کے۔ سب کام عوام کرے گی، عوام اپنا کام غلط نہیں کرے گی۔ کوڑا کرکٹ کے لیے ہر 10 حصوں میں کوڑا اٹھانے کے لیے ایک ٹھیکیدار ہوگا۔ ٹھیکیدار 6 بڑے ٹرک اور 6 چھوٹی پک اپس خریدے گا۔ رات 11 بجے گھروں اور دکانوں کے باہر پڑا ہوا کوڑا اٹھائے گا اور شہر سے باہر پھینک آئے گا۔ ہر گھر 100 روپیہ ماہانہ ادا کرے گا۔ ہریالی تحریک، اس میں حکومت 10 سالوں میں 10 کھرب روپے کی لاگت سے 2.5 کھرب درخت لگائے گی۔ 25% پاکستان کا ایریا جنگلات ہوگا۔ محکمہ جنگلات جگہ اور مٹیریل مفت دے گا۔ محکمہ جنگلات 4 دیواری بنائے گا تاکہ درختوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بجلی کے بارے میں آج سے ہی بجلی 2 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ وابڈا سفید آتی ہے، اس سسٹم کو صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ جرمنی میں 80% بجلی عوام بناتے ہیں۔ ہم بھی عوام سے کہیں گے کہ ہوا اور پانی سے بجلی بناؤ۔ حکومت صرف بڑے ڈیم بنائے گی۔ 10 سالوں میں حکومت 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائے گی، 50,000 میگا واٹ ہوا سے اور 50,000 ڈیموں سے۔ ریلوے کے بارے میں یہ ہے کہ ریلوے کا مکمل طور پر نیا نظام بنائیں گے۔ یہ 5 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ڈبل ٹریک چلائیں گے، جہاں اور ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے اسٹیشنز بنائیں گے، جہاں ہر وقت آدھے گھنٹے میں ایک ٹرین آئے گی، ایک ٹرین جائے گی۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے اسٹیشن پہ جائیں، اور نارتھ جانا ہے تو اس میں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ آگے جا کے جہاں آپ نے چینج کرنی ہے وہاں اترے، اور پھر وہاں پہ بھی گاڑی آدھے گھنٹے میں 2 آئیں گی، اس میں جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ تبدیلی اسے کہتے ہیں۔ ہر سڑک نئی ہوگی، ہر گھر نیا ہوگا، ہر فیکٹری نئی ہوگی، ہر فصل نئی ہوگی، ہر نظام نیا ہوگا۔